کتنی وائلیشنس ہوئی ہیں، کس کس مد میں وائلیشنس آپ نے یہ دیکھی ہیں کہ رپورٹ کی گئی ہیں، اور آگے کیا لاہے عمل ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ تو پورا آٹومیٹڈ سسٹم ہے، اس میں تو ہماری کوئی ڈسکریشن ہے نہیں. آلدو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان ہیڈز میں وائلیشن جو کہ ہماری فیٹل ایکسیڈنٹ کا سبب بنتی ہیں ان کو ہم زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، یا جس کی وجہ سے ٹریفک کے فلو میں رکاوٹ آ رہی ہے. اس میں ہم نے سب سے پہلے ٹاپ پر رکھا ہے ون وے کی وائلیشن. جو ون وے کی وائلیشن کر رہے ہیں وہ ہم نے اس میں وائلیشنس کو ترجیح دے رہے ہیں. پھر سگنل کو جمپ کرنا، ریڈ سگنل کے اوپر آپ گاڑی کو آگے لے جانا، یا زیبرا کراسنگ جہاں بنی ہوئی ہے وہاں پر زیبرا کراسنگ کے اوپر آپ نے گاڑی روکی. تیسرا اوور سپیڈنگ. اوور سپیڈنگ جو ہے وہ ایک مین ریزن ہے ایکسیڈنٹس کا. وہ تو بڑی گاڑیوں کے اندر ٹریکرز لگے ہوئے ہیں، اور جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کو رڈار کے ذریعے ہم مانیٹر کر رہے ہیں. اور اسپیڈ لمٹ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، بڑی گاڑیوں کے لیے یعنی کہ ہیوی ٹریفک کے لیے 30 کلومیٹر، اور چھوٹی گاڑیوں، کاروں، موٹر سائیکلوں، رکشوں، بسوں، ان کے لیے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہے کراچی کے اندر. پھر اس کے علاوہ ہیلمٹ کا نہ پہننا، اور سیٹ بیلٹ کا نہ پہننا، یا گاڑی یا موٹر سائیکل چلاتے وقت موبائل فون کا یوز کرنا. یہ وہ 7-8 وائلیشنز ہیں جس پر ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی آگے جا کر جب ہم لین مارکنگز کر لیں گے تو پھر لین کو پراپر یوز میں رکھنا وہ پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے. تو کل جب اس کا ہم نے سٹارٹ لیا تو 2662 ٹکٹس جنریٹ ہوئی ہیں، اور یہ ابھی بھی ہو رہی ہیں کیونکہ یہ تو انسٹنٹینیسلی ہوتی ہیں، مومنٹریلی، بس وقت ہر لمحے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا. تو ادھر وائلیشنز بہت زیادہ ہیں. لوگوں کو اپنے ڈرائیونگ کے جو اسلوب ہیں وہ بہتر کرنے ہوں گے، سدھارنا ہوگا اپنے آپ کو. ادروائز تو یہ ٹکٹس آپ کے گھروں تک پہنچیں گے. تو اگر آپ تہیہ کر لیں کہ آپ نے اسپیڈ لمٹ کے اندر رہنا ہے، اپنی لین میں گاڑی چلانی ہے، سیٹ بیلٹ باندھنا ہے، ہیلمٹ پہننا ہے، موبائل پہ بات نہیں کرنا، تو یہ ٹکٹس ہی نہیں آئیں گے آپ کو. تو آپ ہمارے ساتھ دیں اور کراچی کے سڑکوں کو ایک ڈسپلن لک دینے میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں. پبلک ویوز جو آتے ہیں ہمارے سامنے کہ جب بھی ہم سختی دیکھتے ہیں کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کی جاتی ہے، تو پبلک ویوز یہ آ رہے ہوتے ہیں کہ انفراسٹرکچر آپ کا بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہے، جی ہاں. سگنلز آپ کی جگہ پر موجود نہیں ہوتے ہیں. یہ اس طرح کے بہانے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، جو چونکہ آپ لوگ ٹریفک حادثات سے بچاؤ کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پریکٹسز کی جاتی رہی ہیں، اور اب کافی زیادہ سخت جو ہے وہ قوانین بھی آ گئے ہیں کہ کیونکہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ ہوگا نہیں، چلان آپ کو خود جنریٹ ہوگا اور آپ تک پہنچے گا. لوگوں کی جو شناخت ہے وہ کافی چینج موٹر سائیکل کے حوالے سے دیکھتے ہیں، وہ کسی اور کے نام پر اگر وہ نمبر چلا رہا ہے تو پھر اس طرح کے ایرر سے کس طرح سے بچا جائے گا، اس کا کیا سسٹم نظام موجود ہے؟ ایکچولی دیکھیں، یہ سسٹم تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ بناتا ہے اور ایوالو ہو کر وہ پرفیکٹ بنتا ہے. تو یہ تو ابھی اس کو مطلب جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، تو اس نے ٹائم لینا ہے. اب ٹکٹس جائیں گے ایسے لوگوں کے گھروں کے، جائیں گے جن کے نام پر گاڑی ہوگی لیکن وہ چلا نہیں رہے. تو ایسے لوگوں کو میں ابھی سے ہی کہوں گے وہ اپنی گاڑیوں کو فوری طور پہ ایکسائز میں جا کر اپنے تھم پرنٹس دے کر، جو کہ فنگر پرنٹس، اور جن کو انہوں نے بیچی ہے اس کا شناختی کارڈ دے کر ان کے نام کروا لیں. تو پھر آپ اس پریشانی سے بچ جائیں گے. ادروائز پھر آپ کو ٹکٹ ایشو ہوگا اور اس کے بعد بھی آپ کو کرانا پڑے گا، یا پھر پے کرنا پڑے گا اپنے ٹکٹ کو کلوز کرانے کے لیے. تو راستے ہیں لیکن لوگوں نے کافی عرصے تک چونکہ عادت نہیں رہی تو اب اوپن لیٹر پہ چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی آفیسز بنائے گئے گے تاکہ فوری طور پر جو ہے ان کے یہ دیکھیں، ایرر؟ یہ ایکسائز آف ڈپارٹمنٹ نے پچھلے 4 ماہ سے یعنی کہ ایز دی ہوئی ہے کہ آپ آ کر کسی وقت بھی آپ یہ کرا سکتے ہیں. تو ابھی بھی وہ دفاتر کھلے ہوئے ہیں، تو دے آر اویلیبل دیئر، تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. تو اپنے نام کیوں آپ گاڑی رکھیں جب وہ آپ، یہ تو کرائم میں بھی یوز ہو سکتی ہے. صبح کو کل کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ بھی آپ کے گلے پڑ سکتا ہے. تو یہ لازمی ہے کہ آپ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے بیچ دی ہے، تو اس کو اپنے نام سے ہٹوا دیں. تو یہ ایشو خود بخود حل ہو جائے گا. پھر وہ ایڈریسز جو کہ نامکمل ہیں یا ایڈریس ہے ہی نہیں، سکنہ شارع فیصل، تو یہ کوئی ایڈریس نہیں ہوئی، تو ایسی ٹکٹس ہم جنریٹ ضرور کریں گے. ان کو ہم پھر BL کریں گے، یعنی بلیک لسٹ کر کے ان گاڑیوں کو سیف سٹی کے حوالے کریں گے ڈیٹا کو، اور وہ پھر گاڑیاں جہاں بھی ہوں گی وہ روک لی جائیں گی جب اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنے ایڈریسز کو یا فون نمبرز کو اپڈیٹ نہیں کر لیتے. تو
وائلیشن سے بچنے کے لیے آپ کو نہ صرف قوانین پر جو ہے وہ عمل درآمد کرنا پڑے گا، بلکہ اپنی جو کاغذات ہیں وہ بھی آپ مکمل کر لیں۔ یہ بالکل درست ایک سروے میں دیکھا گیا کہ عوامی شکایات اس طرح سے ہیں کہ روڈز اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس طرح سے میسر نہیں ہیں، لیکن رولز اور ریگولیشنز کی اگر پاسداری ہوتی رہتی تو اس طرح کے قوانین سخت نہیں کیے جاتے اور عوام کو بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بہرحال اگر اس حوالے سے جو وائلیشنز ہیں نہیں کی جائیں گی اور بچا جائے گا تو اس سے حادثات بھی جو ہے وہ کم ہوں گے۔